الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جی سلائڈز شو ہو رہی ہیں؟ سلائڈز آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہیں پلیز؟ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ ہو رہی ہے سلائڈ۔ ہاں جی سر، سلائڈ بھی شو ہو رہی ہیں، آپ کی آواز بھی پہنچ رہی ہے، لیکن آپ کی جو آواز ہے نا بہت ہی مدھم دھیمی دھیمی پہنچ رہی ہے۔ اچھا چلیں، شاید والیوم کم ہوگا، میں کوشش کروں گا اونچا بولنے کی۔ تو مس سدرا اجاز آپ کائنڈلی پھر جو لوگ لابی میں ہوں، ویٹنگ میں ہوں، ان کو ایڈ کر دیجیے گا۔ مس سدرا موجود ہیں آپ؟ جی سر ٹھیک ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جی کیریئر سے ہم آج سٹارٹ کریں گے۔ کیریئر کیا ہوتا ہے؟ کیریئر بیسیکلی کسی بھی انڈیویجول کا وہ آکوپیشن ہوتا ہے جس کو وہ چوز کرتا ہے، آپٹ کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، اس کو پھر جوائن کرتا ہے، اور اس میں اس کی ترقی کے، پروگریس کے جو اپرچونٹیز ہیں، امکانات ہیں، وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو کیریئر بیسیکلی ایک آکوپیشن کو کہتے ہیں، این آکوپیشن انڈرٹیکن بائی این انڈیویجول فار سگنیفیکنٹ پیریڈ ود اپرچونٹی آف سکسیس۔ میں اے یو ہوں، آپ ٹیچر ہیں، آپ لیکچر ہیں، آپ ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس ہیں، تو یہ بیسیکلی ہمارا ایک آکوپیشن ہے جس کو ہم نے آپٹ کیا ہوا ہے، چوز کیا ہوا ہے، ہم نے جوائن کیا ہوا ہے، اور اس میں ہماری ترقی کے، پروگریس کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ پی ایس ٹی ہیں، ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی، اور ایون آپ جو ہے وہ 17 اسکیل کے لیے تھرو پراپر چینل آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے۔ پی ایس ٹی سے آپ ای ایس ٹی جا سکتے ہیں، ای ایس ٹی سے ایس ایس ٹی ہے۔ اسی طرح اگر کسی پرائیویٹ فرم میں، پرائیویٹ کمپنی میں کوئی جاب کر رہا ہے تو اس کی جو ایکسپیرینس اس کا ہوتا ہے، اس کی بیس پہ اس کی پروموشن ہو جاتی ہے۔ تو کیریئر بیسیکلی ایک آکوپیشن ہوتا ہے جس کو کوئی بھی انڈیویجول چوز کرتا ہے کسی اسپیسیفک پیریڈ کے لیے۔ مثلا میں اگر جاب کر رہا ہوں تو میں 60 سال سر تک۔ آپ کی آواز بہت کم ہے، پہلے ٹھیک تھی، آئی کٹ رہی ہے یا آ نہیں رہی آواز؟ تھنک اسپیکر جی سے دور ہو گیا ہے۔ آواز کٹ رہی ہے یا آ نہیں رہی؟ سر آپ کے کٹ رہی ہے، اچھا تھوڑی کٹ رہی ہے سر آپ کے پاس۔ چلیں میں کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں کوئی دوسرا تیسرا دن ہے، ہمارے ہاں تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے اس ٹائم لائٹ کا، تو جس کی وجہ سے وہ ٹاور جو جی اب بہتر ہے آواز؟ بہتر ہے۔ جی جزاک اللہ۔ تو اس کو ہم کیریئر کہتے ہیں۔ کیریئر کی دوسری ڈیفینیشن، اٹ از اے لائف سٹائل کانسیپٹ انوالونگ سیکوینس آف ورک۔ یہ ایک ایسا لائف سٹائل کانسیپٹ ہے جس میں ہم کوئی بھی جو کام ہے، کوئی بھی ہماری اسائنمنٹس ہوتی ہیں، ہم ایک پراپر سیکوینس یا آرڈر میں کرتے ہیں، ترتیب میں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ جاب ٹائمنگ ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو لائف سٹائل کانسیپٹ اوبویسلی ہماری جو ایک انڈیویجول کی، ایک انسان کی تمام تر جو روزمرہ زندگی کا اس کے اکانومکس ہوتے ہیں، وہ پھر جڑے ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ اس کے کیریئر کے ساتھ۔ وہاں سے جو اس کی ارننگ آتی ہے تو اسی سے ہی وہ اپنا گزر بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک لائف سٹائل کانسیپٹ ہے وچ انوالو سیکوینس آف ورک۔ کوئی اسپیسیفک ورک ہے یا کوئی اسائنمنٹس، کوئی جاب رسپانسبلٹیز وہ مکمل کرتا ہے تو اس کے عوض اسے کچھ انسینٹیوز ملتے ہیں۔ اٹ از اے لائف سٹائل کانسیپٹ انوالونگ سیکوینس آف ورک۔ یہ دونوں ڈیفینیشنز آپ کو بکس میں ملیں گی۔ اگر ایک کیریئر میں لیس دین 25%
وہ سیم جینڈر کے ورکرز ہوں. یعنی جیسے ہم اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں میل اور فیمیل دونوں اس پروفیشن میں آکوپیشن میں دونوں موجود ہیں، جینڈر میل بھی اور فیمیل بھی. لیکن کچھ ہمارے ایسے ہوتے ہیں پروفیشنز یا کیریئر جہاں پہ لیس دین 25% ورکرز جو ہیں وہ ایک جینڈر کے ہوتے ہیں. تو ایسے کیریئر کو کیا کہا جائے گا؟ نان ٹریڈیشنل کیریئر. کیریئر کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے MCQs میں. این آکوپیشن انڈرٹیکن بائی انڈیویجول فار سگنیفیکنٹ پیریڈ ود اپرچونٹی آف پروگریس. دوسری ڈیفینیشن ہے اٹ از اے لائف اسٹائل کانسیپٹ انوالونگ سیکوینس آف ورک. اور اگر 25% سے کم جو انڈیویجول ہیں کسی بھی کیریئر کے وہ سیم جینڈر کے ہوں تو اس کو نان ٹریڈیشنل کیریئر کہا جاتا ہے. جی نیکسٹ ہے کیریئر پلاننگ. کیریئر پلاننگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی سوٹیبل جس کو کسی بھی انڈیویجول، مثلا میں اپنی بات کروں یا آپ اپنی بات کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے. میں ٹیچر ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں محنت کروں، میں ہیڈ مسٹریس بنوں، میں لیکچرر بنوں. تو ایگزامننگ اے سوٹیبل کیریئر پاتھ بائی یوزنگ نالج آف پرسنل انٹرسٹ اینڈ اسکلز. اپنی نالج، اپنی میری جو کوالیفیکیشن ہے اس کی بیس پہ، اپنی پریپریشن کی بیس پہ میں ایک مناسب اپنے لیے کیریئر چوز کرنا چاہتا ہوں. اس کی جو میں پلاننگ کرتا ہوں اس کو کیا کہا جائے گا؟ کیریئر پلاننگ. یعنی میرے نالج، انٹرسٹ اور اسکل کی بیس پہ. ایگزامننگ اے سوٹیبل کیریئر پاتھ بائی یوزنگ نالج آف پرسنل انٹرسٹ اینڈ اسکلس. اس کے بعد ہے کیریئر کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ کل ہم نے پڑھا تھا. کاؤنسلنگ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کسی بھی پرابلم کا جو سلوشن ہمیں کوئی کاؤنسلر پرووائڈ کرتا ہے اس کو کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے فیس ٹو فیس سچویشن میں. تو کیریئر کاؤنسلنگ سے کیا مراد ہوا؟ پروویژن آف ایڈیکویٹ انفارمیشن اباؤٹ کیریئر، ووکیشن، مارکیٹ ڈیمانڈ اور ادر دین اسٹڈی. جو بھی ہمارے اس میں کس فیلڈ میں کوئی جانا چاہتا ہے، اب اس کو کنفیوژن ہے کسی انڈیویجول کو، تو اس کو جو کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جائے گی، یعنی جو انفارمیشن ایک کاؤنسلر دیتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کہا جائے گا. پروویژن آف ایڈیکویٹ انفارمیشن اباؤٹ کیریئر، ووکیشن اور مارکیٹ ڈیمانڈ. اس کے بعد کیریئر ایکسپلوریشن. ایک انڈیویجول کس کیریئر میں جانا چاہتا ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ یا انٹرسٹ کس ایریا میں ہے، تو اس کو کیریئر ایکسپلوریشن کہا جاتا ہے. اس سے پوچھا جائے گا ہاں جی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، کون سی فیلڈ آپ کو پسند ہے، آپ آرمی میں جانا چاہتی ہیں، میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، ٹیچنگ میں جانا چاہتے ہیں، تو کون سا آپ کا اپنا انٹرسٹ ایریا کون سا ہے. فائنڈنگ ایپٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ ان آکوپیشن از کار کیریئر ایکسپلوریشن. اس کے بعد ہے کیریئر مینٹورنگ. پیئرنگ اسٹوڈنٹ ود اڈلٹس ان کمیونٹی. ہماری سوسائٹی میں جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، جنہوں نے جاب کی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہوتا ہے، مثلاً ہمارے ایک پڑوسی ہیں وہ شوگر مل میں جاب کرتے تھے. اب وہ جب بھی بات کرتے تو وہ کہتے کہ اب اتنی تعلیم اگر آپ کی ہو تو میں آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کروا دوں گا اپنی شوگر مل میں. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں پہ بہت سارے لوگ، مور دین 10 جو ہے وہ ججز ہیں ایک ہی گاؤں سے. تو اب وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے LLB کریں اور ایکسپیرینس کریں کسی بھی عدالت میں، کسی کورٹ میں، اور اس کے بعد جو ہے آپ تیاری کریں اور جج بن جائیں. تو اس طرح یہ کیریئر مینٹورنگ ہے. پیئرنگ اسٹوڈنٹس ود اڈلٹس ان کمیونٹی فار لرننگ ریلیٹڈ ٹو ورک اور ادر کیریئر ایشوز. کہ جو ایڈلٹس ہیں جن کے ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، تو ان کے ساتھ ان کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ پیئر کر دیا جاتا ہے. وہ ان سے اس کا بیک گراؤنڈ انالیسس سب کچھ لیتے ہیں اور پھر اس فیلڈ میں جاتے ہیں. تو کیریئر مینٹورنگ ہے. اس کے بعد ہے کیریئر سپورٹ. ہیومن اور مٹیریل ریسورسز. کوئی انڈیویجول کسی کی سپورٹ کر رہا ہے، فائنانشیل سپورٹ ہو رہی ہے، تو وہ تمام ہیومن اور مٹیریل ریسورسز جو کہ سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی انڈیویجول کے کیریئر کی پلاننگ میں اور اس کی ڈیولپمنٹ میں، تو اس کو کیریئر سپورٹ کہا جاتا ہے. ہیومن اینڈ مٹیریل ریسورسز providing information and services in support of career planning and development. یہ مسدرا آپ کائنڈلی اس کو ایڈ کرتے جائیے گا، اسٹوڈنٹ کچھ ویٹ کر رہے ہیں. تو جی آواز کا ایشو تو نہیں ہے اب؟ جی پلیز، آواز کلیئر ہے؟ میری آواز سب کو کلیئر ہے پلیز؟
جی میری آواز کلیئر ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی. چلے جی، تو کیریئر چینج کی ہم بات کر رہے تھے کہ کیریئر چینج ایک انڈیویجول ایک پروفیشن میں جاتا ہے، ایک جاب وہ چوز کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ اس کو چھوڑ کے دوسری پہ چلا جاتا ہے، پھر تیسری پہ. میں پہلے پرائمری اسکول ٹیچر تھا، پھر میں جو ہے وہ ایس ایس ٹی سلیکٹ ہوا اور اس کے بعد میں اے یو سلیکٹ ہوا. تو میں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ چینج کیا ہے، اپنی جاب کو چینج کیا ہے. تو چینجنگ ونز آکوپیشن بائی ڈیوائزنگ اسٹریٹجی ٹو فائنڈ نیو کیریئر چوائسیز. جو نئی چوائسیز ملتی ہیں، جہاں پہ کوئی اچھا آپشن ملتا ہے تو پہلے والے کو چھوڑ کے اگلے والے کو جوائن کر لینا، اس کو کیریئر چینج کہا جاتا ہے. عام طور پر یہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک ایوریج پرسن 3 سے 5 مرتبہ اپنی زندگی میں اپنا کیریئر کو چینج کرتا ہے، کیونکہ وہ یا تو اس کو انجوائے نہیں کر رہا ہوتا، اسے پسند نہیں ہوتا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اس کیریئر میں مزید آگے جانے کی اپرچونٹیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کو کیریئر چینج کہا جاتا ہے. دین ہے کیریئر کلسٹر. کیریئر کلسٹر میں ایک انڈیویجول جہاں پہ کام کر رہا ہے تو جہاں پہ اسٹڈی کر رہا ہے، چاہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی ہے، تو اسکول کالج یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد اس نے جس پروفیشن میں جانا ہے تو اس پروفیشن کے جو کانٹیکسٹ ہے، کنٹینٹ ہے، وہ کس میں شامل کر دیا جاتا ہے؟ اسکول کے کریکولم میں شامل کر دیا جاتا ہے. یعنی اب وہ اسکول پڑھ رہا ہے، کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، لیکن جس فیلڈ میں آگے اس نے جانا ہے اس سے ریلیٹڈ نالج، کنٹینٹ، وہ چیزیں اس کے کریکولم میں شامل ہو جاتی ہیں. اس کو کیریئر کلسٹر کہا جاتا ہے. کانٹیکسٹ فار لرننگ ویئر ورک پلیس انٹری از لنکڈ ان اسکول کریکولم. اٹ آفرز کور ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ٹو میچ اسکل اینڈ انٹرسٹ. یعنی یہاں پہ اب جس اسکول، کالج، یونیورسٹی، جس ادارے میں وہ پڑھ رہا ہے تو آگے جس فیلڈ میں اس نے جانا ہے تو ان کے جو کنٹینٹ ہے اس کو جب لنک کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی پتہ چل جاتا ہے کہ اسکل اور انٹرسٹ کا، کہ کیا اس فیلڈ کے اندر اس کی اسکلز ہیں، ایکسپرٹیز اس میں ہے، انٹرسٹ اس کا ہے یا نہیں ہے. تو اس کو کیریئر کلسٹر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کوآپریٹو کیریئر ایجوکیشن. ورک پلیس لرننگ ایکسپیرئنس which include competencies to be completed at work site which are based upon occupational program of study. میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تو میں نے جو ہے ایڈمیشن لے لیا ایم بی بی ایس میں. اب ڈیورنگ میرا جو ورک ہے، میں کام سیکھ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، تو اس کے دوران جو میں ایکسپیرئنس گین کر رہا ہوں تو اس سے جو ہے میری جو کمپیٹنسیز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب میں کام بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اسٹڈی بھی کر رہا ہوں، اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ جو میں نے اس پڑھائی کے بعد یعنی اس کو مکمل کرنے کے بعد اپنا جو 5 سال یا 4 سال کا ڈیوریشن ہے ایم بی بی ایس کا، 4 سال کا، اس کو مکمل کرنے کے بعد جو میں نے آگے فیلڈ میں جا کے کام کرنا ہے وہ ساری ایکسپرٹیز بھی میں گین کر رہا ہوں. اپنے نالج کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل سکلز بھی میں حاصل کر رہا ہوں. آپریشن کیسے کرنا ہے، اسی طرح جو تھراپیز ہوتی ہیں، کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں میں سیکھ رہا ہوں. کوآپریٹو کیریئر ایجوکیشن اس کو کہا جاتا ہے. ورک بیسڈ لرننگ ایکسپیرئنس وچ انکلوڈ کمپیٹنسیز ٹو بی کمپلیٹڈ ایٹ ورک سائٹ وچ آر بیسڈ اپان آکوپیشنل پروگرام آف اسٹڈی. اس کے بعد ہے فری لانسنگ کیریئر. فری لانسنگ سے آپ اور میں سب اچھی طرح سے واقف ہیں کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں ایک یوٹیوبر بھی ہوں، اور میری ایک گورنمنٹ جاب بھی ہے، میں آن لائن کلاسز بھی پڑھا رہا ہوں، میرے 2 یوٹیوب چینلز ہیں. تو فری لانسنگ کیریئر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ جگہ کام کر رہے ہوں، اس کو فری لانسنگ کہا جاتا ہے. ویسے اس کی جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹرم کی، ورکنگ فار ڈفرینٹ آرگنائزیشن ایٹ ڈفرینٹ ٹائم ریدر دین اسٹرکٹلی باؤنڈ ٹو ون آرگنائزیشن. کہ ایک ہی آرگنائزیشن میں آپ اسٹرکٹلی باؤنڈ ہیں، تو اس کے بجائے آپ جو ہے ایک ہی وقت میں یا مختلف اوقات میں مختلف آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہوں. جیسے آپ لوگ بھی مارننگ میں اسکول پڑھاتے ہیں، ایوننگ میں آپ لوگ جو ہے وہ ٹیوشن اکیڈمیز آپ کی ہوتی ہیں یا پرائیویٹ بزنس ہوتے ہیں. جیسے میں نے اپنی بات کی ہے کہ میں ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ کافی سارے کام کر رہا ہوں، آن لائن کلاسز، یوٹیوب چینل، اسی طرح بک رائٹنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جاب بھی.
اس کے بعد ہے پریپریٹری سروس، پریپریشن آف انٹری انٹو سم ووکیشن، کسی بھی ووکیشن میں کسی بھی فیلڈ میں انٹری کے لیے جو پریپریشن ہوتی ہے اس کو پریپریٹری سروس کہا جاتا ہے. تو کیریئر کیا ہوتا ہے، یہ سلائیڈ ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ لیٹ انہوں نے جوائن کیا ہے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. آکوپیشنل an occupation undertaken by individual for significant period of time. ایک انڈیویجول نے ایک مخصوص وقت کے لیے ایک خاص پروفیشن کو چوز کیا، اس میں اس کی ترقی کے امکانات بھی موجود ہیں، یہ اس کا کیریئر ہے. لائف اسٹائل کانسیپٹ انوالونگ سیکوینس آف ورک. کوئی بھی ہم کیریئر آکوپیشن چوز کرتے ہیں وہاں سے ہمیں انسینٹیو ملتے ہیں جس سے ہم اپنی لائف کو سسٹین کر رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسی فائنانس کے اوپر. تو لائف اسٹائل کانسیپٹ انوالونگ سیکوینس آف ورک. 25% سے کم اگر سیم جینڈر کے ہیں تو یہ نان ٹریڈیشنل کیریئر کہلائے گا، یعنی ایک آکوپیشن میں ایک فیلڈ میں لیس دین 25% ورکرز اگر وہ ایک جینڈر کے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا، نان ٹریڈیشنل کیریئر. اب ہے کیریئر پلاننگ، یہ جو ہم نے بات کی کیریئر پلاننگ کے ایک مناسب کیریئر کا انتخاب کرنا کیریئر پلاننگ کہلاتا ہے، اپنی اسکل کی بیس پہ، اپنی کوالیفیکیشن کی بیس پہ. اب مثلا میں کہوں کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، نہیں بن سکتا، میرے پاس وہ نالج اسکل ہے ہی نہیں. میں لیکچر بن جاؤں، میں بن سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو دین ہے کیریئر کونسلنگ، کسی کو کیریئر کے حوالے سے کوئی ایڈیکویٹ انفارمیشن پرووائڈ کر دینا کہ بھائی اس کی یہ فائدے، یہ نقصانات ہیں، اس میں یہ اپرچونٹیز آپ کی ہیں یا اس میں نہیں ہیں. کیریئر ایکسپلوریشن، ایک انڈیویجول کا جو انٹرسٹ ہے یا ایپٹیٹیوڈ جسے ہم کہتے ہیں، فیوچر پوٹینشیل، مستقبل میں جا کے وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کو ایکسپلور کرنا، باہر نکالنا، فائنڈ آؤٹ کرنا، انٹرسٹ کو اور ایپٹیٹیوڈ کو کیریئر ایکسپلوریشن کہلاتے ہیں. کیریئر مینٹور جو ہے وہ کون ہوتا ہے، جو گائیڈ ہوتا ہے، جو سینئر ہوتا ہے، جس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو کیریئر مینٹورنگ بیسیکلی اڈلٹس کے ساتھ ایک انڈیویجول کو ہم کیا کر دیتے ہیں، پیئر اپ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کرے. جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ہمارے جو مل کے ہیں تو وہ فیکٹری شوگر مل میں تو وہ لوگوں کو جو ہے اس طرف کی گائیڈنس دیتے ہیں، جو جج ہیں وہ لوگوں کو جج بننے کا مشورہ دیتے ہیں. دین ہے کیریئر سپورٹ، ہیومن اور مٹیریل ریسورسز یہ پرووائڈ کرنا کسی بھی انڈیویجول کے کیریئر کی پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے لیے. کیریئر چینج، ایک سے زیادہ کیریئر جو ہے وہ تبدیل کرنا، ایک ہے پھر دوسرا چوز کیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. کیریئر کلسٹر، جو آپ نے کام کرنا ہے، جس فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو کنٹینٹ ہے وہ کریکولم میں شامل کر دیا جائے تو اس کو کیریئر کلسٹر کہا جاتا ہے. کوآپریٹیو کیریئر ایجوکیشن، کوآپریٹیو کیریئر ایجوکیشن میں جو کام میں ورک سائٹ پہ کر رہا ہوں، میں MBBS کی ڈگری کر رہا ہوں تو میں وہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہوں جو آگے میں نے جا کے جو پریکٹس کرنی ہے بعد میں، تو اس کو کوآپریٹیو کیریئر ایجوکیشن کہا جاتا ہے. فری لانسنگ کیریئر، ایک وقت میں ایک سے زیادہ آرگنائزیشن، کمپنیز میں یا جگہوں پہ کام کرنا، اس کو فری لانسنگ کیریئر کہا جاتا ہے. اور پریپریٹری سروس، کسی بھی ووکیشن میں، کسی بھی آکوپیشن میں انٹری سے پہلے جو پریپریشن ہوتی ہے اس کو پریپریٹری سروس کہا جاتا ہے. آواز کا ایشو تو نہیں ہے پلیز؟ تھینک یو سو مچ. جاب شیڈوئنگ، جاب شیڈوئنگ میں کیا کرتے ہیں کہ مثلا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا یہ جو اس فیکٹری میں کام کرنے والا یہ جو مینیجر ہے اس کی کیا یا ورکر ہے اس کی کیا ریسپانسبلٹیز ہے، میں کیا ہوتا ہوں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہوں. اب وہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کام کرتا ہے، میں اس کی ساری ورکنگ کو دیکھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، اور 4 بجے جیسے ہی وہ فری ہوتا ہے تو میں پھر اس سے اسی جو چیز میں نے اس کے ورک سے ریلیٹڈ آبزرو کی ہے میں اس سے انٹرویو کرتا ہوں، یا سوال و جواب ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساری تفصیل میں پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ کیسے کیا، کب کتنا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیوں کرتے ہیں، کتنا انسینٹیو ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آبزرونگ ڈیلی روٹین آف اے ورکر دین ٹیکنگ انٹرویو فرام ہم اباؤٹ ہز ورک اینڈ ایجوکیشن. اٹ از ڈن آفٹر دا کمپلیشن آف اسٹوڈنٹ ڈگری اور بیفور دا اسٹارٹ آف اے کیریئر. اسٹوڈنٹ اپنی ڈگری مکمل کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ٹیکسٹائل میں نے BS ٹیکسٹائل انجینئرنگ کیا ہوا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ اس کی کیا ورکنگ ہوتی ہے. یا ایک میٹرک پاس بندہ وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ فیکٹری میں ورکر کے طور پر کام کروں، تو ایٹسیٹرا. وہ جائے گا کیریئر سٹارٹ کرنے سے پہلے یا ڈگری کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد یہ کام کیا جاتا ہے. جاب انالیسز، 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں جاب انالیسز میں. سب سے پہلے کوالیفیکیشن کیا ہے، پری ریکویزٹس جسے ہم کہتے ہیں کہ اس ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس جاب کے لیے. دوسری چیز وہاں پہ جو ورکرز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں یا اس میں ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، 2 چیزیں ہوگی.
تیسرا یہ جو میری جاب ہے یا جو جاب میں کرنے جا رہا ہوں جس کو انالائز کیا جا رہا ہے اس کا باقی جابس کے ساتھ باقی پروفیشنز کے ساتھ یا آکوپیشنز کے ساتھ لنک کیا ہے. تو جاب انالیسز میں ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ فیملی آف پروسیجر ہے. یہ فیملی سے مراد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ اس کے ہیں میتھڈز یا پروسیجرز. از اے فیملی آف پروسیجر ٹو آئیڈینٹیفائی دا کنٹینٹ آف اے جاب ان ٹرمز آف دا ایکٹیویٹیز اٹ انوالوز. اس میں کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یعنی اس میں جاب کس نیچر کی ہے, کیا ریسپانسبلٹیز ہیں. ان ایڈیشن ٹو ایٹریبیوٹس اور ریکوائرمنٹ نیسیسری ٹو پرفارم دوز ایکٹیویٹیز, کون سی ریکوائرمنٹ ہیں اس جاب کے لیے. دین ہے اکمپلشمنٹ. ایک اسٹوڈنٹ کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے اپنے کیریئر میں, میں اے یو ہوں تو مجھے ایک ورکر کی, ایک کام کرنے والے کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, اکمپلشمنٹ کہا جاتا ہے. تو مثلا اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے جو ہے وہ 3 دفعہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بیسٹ پرفارمنس کا ایوارڈ مل چکا ہے. تو یہ میری اکمپلشمنٹ ہے. انفیوژن, کیریئر ایجوکیشن گول کو سبجیکٹ میٹر کے اندر شامل کرنا, یعنی جو کیریئر چوز کرنا ہے آپ نے, میں نے, سب میں, تو وہ جو ڈفرینٹ کیریئر کے گولز ہیں ان کو شامل کر دینا کس چیز کے اندر, ایکڈیمک لیول کے ہمارے جو سبجیکٹس ہیں تو ان کے اندر ہی شامل کر دینا. اس کو کیا کہتے ہیں, انفیوژن کہتے ہیں. کیریئر ایجوکیشن گول کو ایگزسٹنگ سبجیکٹ میٹر کے اندر تمام لیول پر, یعنی گریڈ لیول تک, پہلی سے لے کر 16ویں جماعت تک, ان کو شامل کر دینا انفیوژن کہلائے گا. اس کے بعد انٹرنشپ. ہم میں سے جو سائنس فیلڈ کے ہیں ان کا تو ایکسپیرینس ہوگا, یا سائیکالوجی کے جو ہیں ان کا بھی ہوگا. ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ جو پریکٹیکل ورک ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اس کو انٹرنشپ کہا جاتا ہے. 1-on-1 ریلیشن شپ دیٹ پرووائڈز ہینڈز آن سے مراد یہ ہے کہ امیجیٹ, فوری طور پر ہمیں کوئی ایکسپیرینس ملتا ہے. مثلا ڈاکٹر جو ہاؤس جاب کرتے ہیں, اسی طرح ایگریکلچر والے انٹرنشپ کرتے ہیں, سائیکالوجی والے بھی کرتے ہیں. تو یہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ان کا باقاعدہ یہ اس کی ڈگری کا حصہ ہوتا ہے. مثلا میرا سبجیکٹ ایگریکلچر بھی ہے, تو ہم نے بھی جو ہے وہ 6 ماہ انٹرنشپ کی تھی. انٹرنشپ میں ہم نے وہ جو ریسرچ ہوتی ہے ایگریکلچر کی ساری, تو وہ جو ہم نے 7 سیمسٹر پڑھی تھی چیزیں, وہی پریکٹیکل ورک ہم نے دیکھا. تو 1-on-1 ریلیشن شپ دیٹ پرووائڈز ہینڈ آن ایکٹیو پارٹیسپیشن لرننگ ان ایریا آف اسٹوڈنٹ کیریئر انٹرسٹ. اس کے بعد اپرینٹس شپ. ارلی کیریئر سٹیج اسٹوڈنٹ کین پارٹیسپیٹ ان اسٹرکچرڈ ورک اورینٹیڈ ٹریننگ پروگرام ایٹ اینی ورک سائٹ اینڈ آلسو اٹینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. میں فیصل آباد میں تھا ایگریکلچر یونیورسٹی میں. میرے بکھر کے ایک دوست تھے, تو ایک دفعہ ان کو کال آئی کہ ہم آپ کو پرائیویٹ جو جاب ہے وہ آفر کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ وزٹ کریں ہمارا آفس. میں اور وہ دونوں چلے گئے. جب ہم وہاں گئے تو وہ یہ اسٹیٹ لائف انشورنس والے ہی تھے. تو میرے جو دوست تھے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا تھا اسٹیٹ لائف انشورنس کا. اب وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی لے رہے ہیں. کس چیز کی؟ جاوید نام ہے ان کا. آج کل شاید وہ نہیں کر رہے یا پتہ نہیں کر رہے ہیں, میں نے نہیں پوچھا. تو اب یہ پڑھ بھی رہے ہیں, اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کی ٹریننگ بھی انہوں نے لی. کو مہینہ کسی کے ساتھ وہ اٹیچ رہے, پھر اپنا کام سٹارٹ کر دیا. تو اسی چیز کو اپرینٹسشپ کہا جاتا ہے. ارلی کیریئر اسٹیج اسٹوڈنٹ کین پارٹیسپیٹ ان اسٹرکچرڈ ورک اورینٹیڈ ٹریننگ پروگرام ایٹ اینی ورک سائٹ اینڈ آلسو اٹینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. تعلیم بھی ساتھ جاری رکھی ہوئی ہے اور اپنے کیریئر سے ریلیٹڈ کوئی ٹریننگ بھی لے رہے ہیں. اس کے بعد ایٹریبیوٹس, وہ کریکٹرسٹکس جو کسی بھی اسکول کو, کسی بھی ادارے کو, کسی بھی پروفیشن کو, آکوپیشن کو کے لیے جو ہوتی ہیں کہ اس کی یہ ایٹریبیوٹس ہیں, یہ اس میں آپ جائیں گے تو اتنا آپ کو انسینٹیو ملے گا, آپ کو ریزیڈنس ملے گی, اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ایسے پروموشن ہو سکتی ہے, یہاں سے ایکسپیرینس گین کر کے آپ کو یہ بینیفٹس ملیں گے. تو یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. کریکٹرسٹکس آف انفارمیشن دیٹ انوالوز ٹو آئیڈینٹیفائی آکوپیشن اور اسکول. اس کے بعد ہے فالو اپ پروگرام. ایک انڈیویجول کی کسی بھی پروگرام میں, کسی ووکیشن میں, کسی شعبے پروفیشن میں جو لمٹس ہوتی ہیں, لمٹس کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹوں کو کہتے ہیں, کہ جو اس کے کام کرنے میں حائل رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو لمٹس کہا جاتا ہے. ریٹ آف ایڈجسٹمنٹ, ایک انڈیویجول کا پرسنز لمٹ اور ریٹ آف ایڈجسٹمنٹ ان سم ووکیشن, کہ وہ کتنا اچھی طرح سے اس کو کر سکتا ہے یا کتنا اچھی طرح سے اس کو نہیں کر سکتا. میرے ساتھ جو ہے جب میں اے یو سلیکٹ ہوا تو ہماری اکیڈمی کی ایک کلیگ تھیں, تو انہیں لگا کہ وہ شاید جو ہے یہ اے یو شپ نہیں کر سکتی. تو وہ ایس ایس سی تھیں آلریڈی, میں بھی ویسے ایس ایس سی تھا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میں جو ہے یہ جاب نہیں کرنا چاہتی.
کیونکہ میرے لیے کچھ میڈیکل ایشوز ہیں. بہرحال اب یہ پرسنز لمٹ آر ریٹ آف ایڈجسٹمنٹ ان سم ووکیشن. اسے لگ رہا تھا کہ میں اگر یہ جاب کروں گی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا, میرے لیے ٹیچنگ بیسٹ ہے. تو یہ فالو اپ پروگرام ہے, پرسنز لمٹ آر ریٹ آف ایڈجسٹمنٹ ان سم ووکیشن. دین ہے یہ کچھ اور ٹرمز ہیں. نروس اسٹوڈنٹ, ہمارے کلاس میں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, یہ ویسے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اسپیس کی وجہ سے میں نے یہاں پہ شامل کر دی تھی. نروس اسٹوڈنٹ, ریسٹ لیس, کنفیوز, انیبل ٹو کنسنٹریٹ. وہ بچے جو ٹیچر پہ فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے, ریسٹ لیس ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں, تو ان کو نروس اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے. پرابلمیٹک اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہماری کلاس میں جن کو کوئی ایسا پرابلم جو فیس کر رہے ہوتے ہیں جس کا سلوشن انہیں نہیں ملا ہوتا. دین ہے اسٹریس, ایسی ٹینشن جو لمبے عرصے کے لیے ہو. ٹھیک ہے, مثلاً فائنانشیل کوئی پرابلمز ہیں گھر میں تو بچے کو اس کے اوپر اثر ہے. ماں اور باپ کی آپس میں سپریشن ہے تو اس کا بچے کے ذہن کے اوپر اثر ہے. پرولانگ ٹینشن, اس کو اسٹریس کہا جاتا ہے. ٹینشن کب آتی ہے؟ یہ کسی پریشانی کی وجہ سے, فرسٹریشن کی وجہ سے, انگزائٹی کی وجہ سے, کوئی اب نارمل سچویشن ہو جاتی ہے تو جو ہے ہم جو ریسٹ لیس کنڈیشن سی فیل ہوتی ہے, کنفیوز سے ہوتے ہیں, پریشان سے ہوتا ہے ایک انڈیویجول, تو اس کو ٹینشن کہتے ہیں. اور اگر یہ ٹینشن لمبے ڈیوریشن کے لیے ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسٹریس کہا جائے گا. دین ہے نیوروسس, مائلڈر فارم آف مینٹل ایلمنٹ. کوئی مطلب کہ دماغی کوئی ایسا پرابلم جو چھوٹے لیول کا ہے, زیادہ بڑے لیول کا نہیں ہے, تو اس کو نیوروسس کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے فساد پرابلم. فساد پرابلم اس پرابلم کو کہا جاتا ہے مثلاً میرا کوئی ایسا ایشو ہے جو میں اپنے ابو کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, لیکن مجھے اس کا سلوشن چاہیے, تو میں اس کو کوئی اور رنگ دے کے کسی اور رنگ میں ابو کے سامنے جو ہے وہ میں پیش کروں گا, تو تاکہ وہ مجھے اس کا سلوشن مل جائے, تو اس کو فساد پرابلم کہا جاتا ہے. پرابلم فار وچ کونسلی سبسٹیٹیوٹ فار اے ریئل پرابلم. اصل پرابلم بتانے کے بجائے کوئی اور پرابلم بتاتا ہے تاکہ اس کا سلوشن اس کو مل جائے. یہ سم ٹائم ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نام نہیں بتا رہے ہوتے, اصل چیز نہیں بتا رہے ہوتے, لیکن مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے. تو اس پرابلم کو, ایسے پرابلم کو جس میں ہم اصل پرابلم بتانے کے بجائے ایک اس جیسا کوئی اور پرابلم بتا کے تاکہ ہمیں اصل کا سلوشن مل جائے, ہم اپنے کونسلر کو بتاتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو یا ٹیچر کو بتاتے ہیں, تو اس کو فساد پرابلم کہا جاتا ہے. دین ہے آئسولیٹ, اسٹوڈنٹ ہو ہیز ناٹ بین چوزن ان سوشیوگرام. تو وہ اسٹوڈنٹ جو سوشیوگرام میں جس کو چوز نہ کیا گیا. سوشیوگرام کیا ہوتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ چیپٹر میں. جی پلیز, کون بتائے گا؟ سوشیوگرام کیا ہوتا ہے, کون بتائے گا پلیز؟ سر یہ ایسی ٹیکنیک ہے جس میں جو ہے اسٹوڈنٹ ووٹ کرتے ہیں اور اسٹار جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں تو وہ اسٹار کہلاتا ہے, اور جس کو سب سے کم ملتے ہیں تو آئسولیٹ کہلاتا ہے. تو یہ سوشل کنیکشن ہے قسم کی ٹیکنیک یوز کرنے کے لیے, بچوں کو لیڈرشپ بنانے کی ایبلٹی ہے کہ کتنے فیور کرتے ہیں کتنے. جی سوشیوگرام ہم نے پڑھا تھا, تو اس کا میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ کسی بھی بچے کا سوشل ریلیشن ہوتا ہے, لنکس ہوتے ہیں کہ وہ کتنے لنکس بنا سکتا ہے. سوشیوگرام میں ریلیشن کو کس چیز سے ظاہر کرتے ہیں, کس چیز کے اوپر, ٹیبولر فارم میں یا گرافیکل فارم میں؟ گرافیکل فارم میں. گرافیکل فارم میں. اور اگر ٹیبولر فارم میں ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دونوں ٹرمز جو ہے ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, سوشیو میٹرکس اور سوشیوگرامز. یہ دونوں کائنڈلی ان کو یاد کر لیں, ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں, امپورٹنٹ ہے. سوشیوگرام گرام سے, گراف سے یاد رکھ لیں کہ گرافیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے, اور ٹیبولر فارم میں سوشیو میٹرکس. اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. یہ کل کسی نے پوچھا تھا کہ یہ میری بک میں ECCE لکھا ہوا ہے, تو آج کل اس کو ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ایک سی کا اس میں مزید اضافہ ہے. ECE ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے, اور ECCE ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن ہے. تو یہ تھوڑی سی اس کی بریف سی ہسٹری. ارلی ہسٹری, پاکستان میں کچی کلاس پہلی مرتبہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی, اس سے پہلے یہ 1 کلاس ہوتی تھی. جیسے گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں آپ میں سے موسٹلی لوگ, تو 1 کلاس سے مراد وہ جو ہماری پکی کی کلاس ہے آج کل. تو 1998 میں 1998 کی پالیسی میں پہلی مرتبہ کچی کلاس انٹروڈیوس ہوئی. EC کریکولم پاکستان میں پہلی مرتبہ 2001 میں انٹروڈیوس کروایا گیا, یعنی
ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، یہ وہ کلاس ہے، وہ بچے ہیں. اس سے پہلے 1998 تک ہمارے جو بچے تھے نا گریڈ 1 میں جن کا ایڈمیشن ہوتا تھا وہ منیمم 5 ایئر ایج تھی کہ 5 سال کی ایج کے بچے وہ کلاس 1 میں ایڈمیشن لیتے تھے. تو 3 سے 5 سال تک کی ایج کے لیے یہ کریکولم انٹروڈیوس کروایا گیا 2001 میں. نیشنل پلان آف ایکشن، یہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول تھے جن کو آج کل SDGs کہا جاتا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، یہ 2000 میں جو کانفرنس ہوئی تھی. تو اس کے بعد نیشنل پلان آف ایکشن، یہ انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے ہسٹری آف ایجوکیشن، وہاں پہ یہ چیزیں ہم دیکھیں گے نیشنل پلان آف ایکشن کو بھی. تو یہ 2001 سے 15 تک جو بنایا گیا تھا، اس میں 42,500 EC کلاس روم کی اسٹیبلش اور ان کے ٹیچر کی ریکروٹمنٹ اس پہ فوکس کیا گیا تھا نیشنل پلان آف ایکشن 2001 سے 15 میں. تو اس میں 42,500 EC رومز کی اسٹیبلشمنٹ سکولز میں اور ان کی ٹیچر کی ریکروٹمنٹ پہ کام سٹارٹ کیا گیا. اس کے بعد ہے کریکولم فار EC واز ریوائزڈ ان 2007. MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلا کریکولم EC کا 2001 میں آیا، یہ کریکولم ریوائز کب ہوا؟ 2007 میں ہوا. اور اس کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009 میں پہلی مرتبہ ایک سیپریٹ سیکشن کے طور پر EC کو انکلوڈ کیا گیا، یعنی ایک مکمل چیپٹر اس کا انکلوڈ کیا گیا EC کا پہلی مرتبہ 2009 کی پالیسی میں. اور اس کے بعد ٹریننگ مینول اس کا EC کا 2010 میں انٹروڈیوس کرایا گیا. پنجاب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2014 میں بھی اس پہ فوکس کیا گیا تھا EC پہ. اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 جو ٹوٹل آئی تھنک یہ 10 گولز ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو 2015 میں دیے گئے ہیں. جو SDG 4 ہے نا وہ گول نمبر 4، ٹوٹل 17 یہ گولز ہیں SDGs. اب اس میں جو گول 4 ہے تو اس کے 10 جو ہے مزید سب گولز ہیں، یعنی SDG 4 جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. ٹوٹل اس کے 17 گولز ہیں. جو یہ گول 4 ہے SDG 4 جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، آگے اس کی تقسیم ہے تو اس میں اس کے 10 حصے ہیں آئی تھنک سو، مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے گا یا میں کنفرم کر دوں گا کل تک. 4.2 جو اس کا ہے وہ ریلیٹڈ ہے کس چیز سے؟ 3 سے 4 سال تک کی ایج کے بچوں کے لیے یعنی EC کے لیے. اس کے بعد ہے پنجاب EC پالیسی. پنجاب میں EC پالیسی پہلی مرتبہ 2017 میں لانچ کی گئی اور SNC 2020 میں جو کریکولم تھا پھر اگین ریوائز ہوا تیسری مرتبہ EC کا. پہلی مرتبہ 2001 میں آیا EC کا کریکولم، 2007 میں ریوائز کیا گیا اور پھر اب جو ہے SNC 2020 میں اس کو ریوائز کیا گیا ہے. اب اس میں ایک جو ایریا ہے وہ اس میں اس کا اضافہ کیا گیا، باقی ایریاز یہ وہی تھے جو 2007 میں تھے. جو 2020 میں جو SNC میں انٹروڈیوس کرایا گیا ہے جو ایریا وہ 5th پوائنٹ ہے یہ والا، ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی. تو اس لیے اس کو کیئر پڑھا جاتا ہے آج کل، ہیلتھ ہائیجین اور سیفٹی چونکہ کیئر سے ریلیٹڈ ہے اس لیے اس کو ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن، یہ آج کل اس کو ECCE پڑھا جاتا ہے. تو یہ 7 ایریاز ہیں جو کہ اس میں مینشن ہے SNC میں 2020 کے کریکولم میں، چونکہ یہ لیٹسٹ ہے باقی میں نے شامل نہیں کیے، لیکن آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ پوائنٹ نمبر 5 یعنی کی لرننگ ایریا 5 کے علاوہ باقی یہ جو 6 ایریاز تھے یہ 2007 کے کریکولم میں ریوائز کریکولم میں یہ موجود تھے، لیکن اس کا اضافہ کیا گیا ہے ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی کا. پرسنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ SNC میں اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. پاکستان میں جو EC کی ایج ہے وہ 3 سے 5 سال تک کی ایج ہے، یاد رکھیے گا. لینگویج اینڈ لٹریسی یہ دوسرا اس کا ایریا ہے. میتھمیٹیکل کانسیپٹس یہ تیسرا ہے. ورلڈ اراؤنڈ اس، بچے اپنے ارد گرد کو، اپنے انوائرمنٹ، اپنی دنیا کو دیکھیں، انڈرسٹینڈ کریں. ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی، یہ جو چائلڈ ابیوزمنٹ کے کیسز ہیں یہ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہیں، روڈ کراسنگ ہے ایٹسیٹرا. ہیلتھ ہائیجین، بچے جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں جیسے کووڈ کی سچویشن ہے اس طرح کی سچویشن میں. دین کریٹیو آرٹس، بچوں کو اپرچونٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہ خود سے چیزیں بنائیں، ڈرائنگ کریں، اسی طرح کھیلیں کودیں، نئی چیزیں ڈیزائن کریں. فزیکل ڈیولپمنٹ، بچوں کو ایکسرسائز بھی کرائی جاتی ہیں تاکہ ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہے. تو پرسنل اور سوشل ڈیولپمنٹ، لینگویج اینڈ لٹریسی، بیسک میتھمیٹیکل کانسیپٹس، ورلڈ اراؤنڈ اس، ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی، کریٹیو آرٹس اینڈ فزیکل ڈیولپمنٹ، یہ 7 ایریاز ہیں جو کہ پاکستان میں SNC کے کریکولم 2020 میں EC کے میجر ایریاز ہیں. ان 7 ایریاز میں EC جو ہے سلیبس بنایا گیا ہے. تو یہ اس کی ہسٹری تھی اور کی لرننگ ایریاز کے. نیکسٹ ہے جی
ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن، اس کی ڈیفینیشن ہے از اے برانچ آف ایجوکیشن دیٹ ریلیٹس ٹو دا ٹیچنگ آف چلڈرن فرام ایج 3 to 5 year ان پاکستان. ورلڈ وائڈ اس کی ایج ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ کنٹریز میں 3 سے 8 سال تک جو ہے وہ ایج کنسیڈر کی جاتی ہے، کہیں پہ ایک برتھ سے جو ہے وہ 8 ایئر تک. بہرحال 3 سے 8 سال انٹرنیشنل ہے اور پاکستان میں 3 سے 5 سال ہے. اٹ فوکس آن ڈیولپمنٹ آف نالج، اسکل اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ہم نے بات کی ہے کہ یہ 7 ایریاز ہیں جو کہ یہ فوکس کیے جاتے ہیں اسی میں. اور اس کے بعد اس کے جو ہے اٹ از آلسو کارڈ، اس کے دوسرے نام نرسری ایجوکیشن بھی ہے، پری اسکول ایجوکیشن بھی ہے، کنڈر گارٹن اسکول بھی ہے، مونٹیسوری اسکول بھی ہے. یہ جیسے ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو کے جی کہا جاتا ہے، کچی کلاس سے کا نام ہی نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو کے جی کہا جاتا ہے. مونٹیسوری اسکول بھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری کی وجہ سے، اور اسی طرح پری اسکول ایجوکیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے. فریڈرک فروبل نے 1837 میں پہلا کنڈر گارٹن اسکول اسٹیبلش کیا تھا 4 سے 7 سال تک کی ایج کے بچوں کے لیے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے ایجوکیشن آف مین. تو یہ جو ہے وہ فاؤنڈر یا ایکسپوننٹ ہیں ای سی کے. ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری اٹلی کی تھیں. یہ ویسے ایک ڈاکٹر تھیں لیکن انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے. ان کو جو ہے وہ آئی تھنک کہ میڈیسن میں یا شاید کہیں ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے. ماریا مونٹیسوری اسٹیبلش چلڈرن ہاؤس یا مونٹیسوری اسکول 1907 میں. 1907 میں انہوں نے بھی 3 سے 6 سال تک کی ایج کے بچوں کے لیے اسکول اسٹیبلش کیا. ان دونوں کی جو کمپلیٹ ڈیٹیل ہے کنڈر گارٹن کی یا چلڈرن ہاؤس یا مونٹیسوری اسکول کی، وہ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا چیپٹر ہے ہسٹری آف ایجوکیشن کا، ہم اس میں جا کے دیکھیں گے. کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اسی کے بارے میں. ارلی چائلڈہڈ ارلی کنڈر گارٹن اسٹیبلش کیوں کیے گئے تھے؟ ان پیرنٹس کے بچوں کے لیے جو جابین تھے، جو کہیں جاب کرتے تھے تو پیچھے ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تو ان کے بچوں کے لیے یہ اسٹیبلش کیے گئے تھے. جو پری اسکول کے جو ایکسپوننٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ارلی ایج ہے اس میں بچے کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس بچے کا جو مائنڈ ہے وہ بہت اچھی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. تو جو پہلے 1000 دن ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہاں جو بچہ سیکھتا ہے اپنی ایج کا 90% جو چیزیں ہیں وہ اس ایج میں بچہ سیکھ جاتا ہے. تو ایکسپوننٹس آف پری اسکول بلیو دیٹ مائنڈ گروز ریپڈلی ان ارلی ایئرس. پلے گروپ یہ جو ہے وہ لیس فارمل ہوتا ہے، یعنی جیسے ہمارا پلے گروپ ہے اس میں صرف بچوں نے کھیلنا کودنا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا لیس فارمل ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسکول میں پلے گروپ ہے، پھر ایسی کلاس ہوتی ہے، پھر کچی کلاس ہے، اور پھر جو ہے کلاس 1 آتی ہے. تو یہ اس کی سٹیجز ہیں. ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی اس کو کانسیپٹ موجود ہے. وہ لوگ یا وہ کمیونٹیز، وہ علاقے جہاں پہ زیادہ تر لوگ جابین ہیں، گورنمنٹ یا پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، تو ان کے بچے پھر وہ اپنے ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کے جاتے ہیں، واپسی پہ جاب سے آتے ہیں تو وہاں سے لے لیتے ہیں. نارملی پری اسکول ایج جو ہے وہ 3 سے 6 سال کنسیڈر کی جاتی ہے. یونیورسل پری اسکول موومنٹ از ورکنگ فار ایکسیس ٹو پری اسکول اویلیبل ٹو آل فیملیز ورلڈ وائڈ. یہ کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے جو کہ آ سکتے ہیں امتحان میں، اس لیے میں نے شامل کیے. دین ہے اسپیشل ایجوکیشن. اس کا ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا واٹ از ایجوکیشن؟ جی پلیز. ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ Acquisition of knowledge and skill. ایکوزیشن آف نالج، اسکل، ویلیوز اینڈ ہیبٹس اس کا ایجوکیشن. یہ یونیسکو کی ڈیفینیشن ہے. تو اسپیشل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا کوئی فنکشن ہونا تو ہم ایک چیئر ریزرو رکھتے ہیں، یہ جو ہمارے چیف گیسٹ کے لیے اسپیشل ہے. تو ہمارے آج مہمان آ رہے ہیں تو اسپیشل یا مہمان خصوصی یہ ہیں ہمارے. تو یعنی سم تھنگ ڈفرینٹ ہو، کچھ ایسی چیز، کچھ ایسا کرتے ہیں جو کہ نارمل سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، نارمل سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو اسپیشل ایجوکیشن بھی بالکل ایسی ہی تعلیم ہے جو نارمل ایجوکیشن سے ہٹ کے ہوتی ہے، یعنی نارمل ہم جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں اس سے ہٹ کے ہوتی ہے. اسپیشل ایجوکیشن اسپیشل بچوں کے لیے ہوتی ہے. بچوں کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، نارمل اینڈ اسپیشل چلڈرن. اب نارمل بچے یہ ہوتے ہیں جن کو ہم نارمل مین اسٹریم کلاس میں پڑھاتے ہیں اسکولز کالج یونیورسٹیز میں، کیونکہ اسپیشل بچے وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی امپیئرمنٹ ہوتی ہے، ڈسیبلٹی ہوتی ہے، وہ یا وہ ہینڈی کیپ ہوتے ہیں، ان کو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، تو ان کو ہم اسپیشل بچے کہتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے اب جو اسپیشلی جو ایک سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے ان کی تدریس کا، تعلیم کا،
ٹرانسپورٹیشن کا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسپیشل ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اسپیشل ایجوکیشن مینس اسپیشلی ڈیزائن انسٹرکشن دیٹ میٹ دا ان یوزول نیڈز آف ایکسیپشنل اسٹوڈنٹ. جو ایکسیپشنل یعنی اسپیشل اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ضروریات کو میٹ اپ کرنے کے لیے جو ایک سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے ایجوکیشن کا، اس کو اسپیشل ایجوکیشن کہا جاتا ہے. آپ میں سے شاید اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا اسپیشل ایجوکیشن کی بسز، آپ نے شاید ادارے وزٹ نہیں کیے ہوں گے. بہرحال اگر آپ ٹیچر ہیں تو آئی سجیسٹ کہ آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ اپنی سروس میں ایک دفعہ لازمی جو ہے اسپیشل ایجوکیشن کا کوئی ادارہ وزٹ کرنا چاہیے. اگر آپ میں سے کوئی بکر میں سے جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں ان کو وزٹ کروا دوں گا. تو میں نے بھی وزٹ کیا ہوا یہ، تو بہت چیزیں وہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں. بہرحال اسپیشل نیڈز کیا ہوتی ہیں بچے کی، کہ اس کو کوئی لرننگ کا مسئلہ ہے، اس کو ہیئرنگ کا مسئلہ ہے، ویژن کا مسئلہ ہے، اسی طرح اسپیکنگ کا مسئلہ ہے، لکھنے کا مسئلہ ہے. تو اسپیشل نیڈ ایجوکیشن از اے فارم آف ایجوکیشن پلانڈ فار دا اسٹوڈنٹ ود اسپیشل نیڈز ان اے وے دیٹ ایڈریس دا اسٹوڈنٹ انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ نیڈز. اب ہو سکتا ہے کہ جو اسپیشل کلاس ہے تو اس میں ہر ایک کی جو پرابلمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو، تو انڈیویجول ایک دوسرے سے ڈفر کریں. اسی طرح اب ایک ہی پرابلم کے دو بچے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نیڈز ڈفرینٹ ہوں، ٹھیک ہے. تو انڈیویجول کی نیڈز اور ان کے ڈفرینسز کی بیس پہ یہ جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں اس کو اسپیشل ایجوکیشن کہا جاتا ہے. ارلی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت صرف 3 جو ہے اسکولز وہ اسپیشل ایجوکیشن کے پورے پاکستان میں ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں میں کام کر رہے تھے. پہلا اسکول جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں بنا تھا وہ 1906 میں بنا تھا، اور دوسرا اسکول 1920 میں کراچی میں ڈیف چلڈرن کے لیے بنایا گیا تھا، اور 1959 میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ نیشنل کمیشن جو ہمارا تھا 1959 کا، اس میں اسپیشل ایجوکیشن یعنی اسپیشل پیپل کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا گیا. گورنمنٹ نے ایک ایجنڈا جو ہے وہ تیار کیا کہ ان لوگوں کو کیسے جو ہے سپورٹ کیا جائے. اس کے بعد 1983 سے 1992 میں 1983 سے 1992 یہ جو ڈیکیڈ تھا، 10 سال کا پیریڈ ہے، تو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے، اقوام متحدہ نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ ڈیکیڈ آف ڈسیبلڈ پرسن ہے. تو اس پہ پھر دنیا بھر میں کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، اور پہلی مرتبہ پاکستان نیشنل پالیسی فار ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیشن آف ڈسیبلڈ واز فارمولیٹڈ ان 1985. اسی کی وجہ سے پاکستان میں 1985 میں یہ پالیسی پہلی مرتبہ ڈسیبلڈ کے لیے بنائی گئی، ان کے ریہیبلیشن کے لیے، اور پھر اس کو امپروو کیا گیا 1988 میں. پاکستان میں ایک اسٹیمیٹ کے مطابق یہ نیشنل پالیسی فار پرسن ود ڈسیبلٹیز 2002 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2.49% پاپولیشن وہ ڈسیبلڈ پاپولیشن ہے، جبکہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے کہ جنرل پریویلنس اس کی ڈسیبلٹی کی کسی بھی سوسائٹی میں 10% ہوتی ہے، یعنی 10% لوگ جو ہے عمومی طور پر کسی نہ کسی ڈسیبلٹی میں ہوتے ہیں. پاکستان میں 2.49% ہے. تو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 1996 میں 3 جو ٹرمز تھیں جو آپس میں کنفیوز ہو جاتی تھیں ان کو ڈفرینشیٹ کیا، کلاسیفائی کیا. سب سے پہلے امپیئرمنٹ کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ فزیکل ہے یا مینٹل ہے. انگلی کٹی ہوئی ہے، مثلا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو یا کوئی دماغ پہ چوٹ لگ گئی ہے، یا کوئی مائلڈر فارم سمجھ لیں آپ کی امپیئرمنٹ کوئی مائلڈر فارم ہے. It refers to physical or mental defect that loss or reduce the function of a body part or organ. یعنی کسی ایک آرگن کو کوئی مسئلہ ہے، اس میں کوئی فنکشننگ پراپر نہیں ہو رہی، تو یہ ہماری امپیئرمنٹ ہوتی ہے. دین آتی ہے ڈسیبلٹی. اب یہاں پہ ایک انڈیویجول کی لمیٹیشن آ جاتی ہیں فزیکل یا سائیکو کوگنیٹیو ایکٹیویٹیز میں، یعنی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا اس کی مینٹل کوئی ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس میں لمیٹیشن ہے کہ وہ اس کو مکمل نہیں کر پاتا. مثلا فزیکل ہے، وہ چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا. یہ اس کی کیا کہلاتی ہیں؟ ڈسیبلٹیز کہلاتی ہیں. It refers to a person level limitation in physical and psychocognitive activities or an impairment which limits the ability to perform certain tasks. جو ڈفرینٹ ٹاسک ہیں وہ پرفارم کرنے سے انڈیویجول قاصر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک بنایا ہوا ہے، کوئی آپ میں ایپ، کوئی ڈسیبلٹی، کوئی امپیئرمنٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ جو ہے ہم اگر گلی میں جب یا اپنے گھر سے اسکول میں یا اپنی
ورک سائٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ روزانہ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سڑک کنارے کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں، یا ہماری ارد گرد آس پاس میں بھی ہوتے ہیں. ہمارے ایک یہاں مسجد کے ساتھ ایک گھر ہے، تو میں اس لڑکے کو آج تک نہیں دیکھا، تو بتایا جاتا ہے کہ اس کی ایج تقریباً کوئی 25 سال ہے، اور وہ جس دن سے پیدا ہوا ہے وہ چارپائی پہ ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا. اور اسی طرح وہ اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ 25 سال سے بیچارہ اسی چارپائی. اس کی والدہ جو ہے کہیں بھی نہیں جا سکتی، اور وہ جاتی بھی نہیں ہے، اور اگر کہیں بہت ہی کوئی قریبی اس کی کوئی غمی کوئی خوشی ہو تو وہ بیچاری اس کو ساتھ لے کے جاتی ہے. اب پہلے اس کے والد جو ہے اس کو واش کرتے تھے، لیکن اب والد کی ڈیتھ کے بعد اب وہ والدہ بیچاری 25 سال کے اپنے بیٹے کو. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل شخصیت بنایا ہے. ہمارے اندر کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، محتاجی اور اس طرح کے اگر مسائل خدا نخواستہ جن کو ہیں یہ ایشوز، اگر ان سے جا کے پوچھیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑی مشکل ہوتی ہے زندگی. بہرحال اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. جب بھی آپ شیشہ دیکھیں تو ہم میں سے اکثر ہر روز دیکھتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے ایک تو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر مکمل بنایا. ہمارے اندر کوئی عیب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. دین ہے ہینڈی کیپ. اب ہینڈی کیپ اس سچویشن میں ہے کہ بائی برتھ یہ ایشوز نہیں ہیں. ڈسیبلٹی میں ہو سکتا ہے بائی برتھ ہوں، لیکن ہینڈی کیپ میں بائی برتھ نہیں ہے. یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، چھت گر جاتی ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں جو ہمارا باڈی کا کوئی حصہ ضائع ہو جاتا ہے یا ڈسیبل ہو جاتا ہے تو اس کو ہینڈی کیپ کہا جاتا ہے. پرابلم انکاؤنٹر ڈیورنگ انٹریکشن ود دا انوائرمنٹ از ٹرمڈ ایز ہینڈی کیپ فرام ایج 3 تھرو 21 ایئرس. تو 3 سے 21 سال تک کے دوران اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے، اس کو ہم ہینڈی کیپ کہتے ہیں. یعنی انوائرمنٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ تو ہینڈی کیپ ہے، یا کوئی ایسا باڈی پارٹ مس ہے یا فنکشنل نہیں ہے تو یہ ڈسیبلٹی ہے، اور کوئی مائنر سا اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے کسی بھی باڈی پارٹ میں یا دماغ میں تو یہ امپیئرمنٹ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں. دین ڈسلیکسیا از ڈیفیکلٹی ان ریڈنگ. پڑھنے میں بچے کو، یہ ہم اسپیشل ایجوکیشن چونکہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں. ویسے اسپیشل ایجوکیشن ایک براڈ چیپٹر ہے، اس کی کافی ایکسپلینیشن ہے، لیکن یہاں پہ صرف وہی چیزیں میں نے شامل کی ہیں جو امتحان میں آئی ہیں یا آ سکتی ہیں. تو ڈسلیکسیا انوالو ڈیفیکلٹی ان ریڈنگ ڈیفیکلٹیز کو ڈسلیکسیا کہا جاتا ہے. ڈسگرافیا گرافک سے، رائٹنگ سے، تو یہ ڈسگرافیا جو ہے وہ رائٹنگ پرابلم میں لکھ نہیں پاتا ایک بچہ. اس کے بعد ہے اپریکسیا، ڈیفیکلٹی ان پوٹنگ ورڈز ٹوگیدر ان کریکٹ آرڈر. تو الفاظ کو ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ لکھنے میں یا جوڑنے میں ایک بچہ قاصر ہوتا ہے تو اس کو اپریکسیا کہا جاتا ہے. ڈیفیکلٹی ان پوٹنگ ورڈز ٹوگیدر ان کریکٹ آرڈر اور ریچنگ فار دا کریکٹ ورڈ وائل اسپیکنگ. ٹھیک ہے، الفاظ جیسے ہم کو بول رہے ہیں تو سینٹینس کا جو اسٹرکچر ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، یا لکھ رہے ہیں تو الفاظ کی ترتیب نہ ہو. اس کے بعد ہے ڈس آردریا ریلیٹڈ ٹو اسپیچ پرابلم یعنی بولنے کے مسائل ہیں اگر کسی بچے کو. اسٹٹرنگ بیسیکلی یہ بھی فلوئنسی یا اسپیچ کا جو فلو ہوتا ہے، کہ جو اڑ کے بات کرتے ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں توتلا غالباً. تو اسٹیمرنگ اور چائلڈہڈ آنسیٹ فلوئنسی ڈس آرڈر، یہ جو ہے جب بولتے ہیں تو الفاظ صحیح طرح سے جو ہے وہ نہیں بول پاتے. تو پرابلم ود نارمل فلوئنسی اینڈ فلو آف اسپیچ، یہ بول لیتے ہیں لیکن اپنی طرف سے وہ بیچارے ٹھیک بولتے ہیں، لیکن ان کی زبان میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کا تلفظ یا فلو صحیح نہیں ہوتا. اس کے بعد ہے آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر. ہیئرنگ سے ہے، آڈیٹری پروسیسنگ سے مراد کہ وہ سننے میں انہیں کچھ ایشوز ہوتے ہیں. اٹ از ہیئرنگ پرابلم دیٹ افیکٹس 3 to 5% آف اسکول ایج چلڈرن. اس کے بعد ہے ڈس کیلکولیا اور ڈس ارتھمیا. یہ جو ارتھمیٹکس ہیں یعنی ارتھمیٹک آپریشن، میتھمیٹیکل آپریشن جو ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں. ڈسیبلٹی ریزلٹنگ ان ڈیفیکلٹی لرننگ اور کمپریہینڈنگ ارتھمیٹکس. اس کے بعد ہے ڈاؤن سنڈروم. کروموسومل ایبنارمیلٹی ہے جو کہ فزیکل یا مینٹل ریٹارڈیشن کا باعث بن سکتی ہے. مینٹل ریٹارڈیشن تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا چیز کو، انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا، اسے اچھے برے کی ٹھنڈے گرم کی ان چیزوں کا جو فرق ہے وہ نہیں پتہ چلتا. تو
جو فزیکل ہے کہ ان کے جو کان ہیں وہ چھوٹے رہتے ہیں، گردن بالکل چھوٹی ہوتی ہے، فیس جو ہے وہ فلیٹ سا ہوتا ہے، اور ہاتھ اور پاؤں ان کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ ڈاؤن سنڈروم ڈیزیز ہے. اس کے بعد ہارڈ آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے. اب امپیئرمنٹ کی ہم نے ڈیفینیشن کی ہے کہ یہ مائنر پرابلم ہے، یعنی میجر نہیں ہوتا. ہیئرنگ امپیئرمنٹ پرماننٹ اور فلکچویٹنگ، یہ پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار بھی ہو سکتا ہے، یعنی کبھی ہو گیا، کبھی ٹھیک ہو گیا، کبھی پھر ہو گیا. یہ ڈیفنس کے اندر نہیں آتا، کیونکہ ڈیفنس ایک میجر ایشو ہے جو کہ ڈسیبلٹی میں آتا ہے. اس کے بعد ہے ایموشنل ڈسٹربنس. اب ایک بچے کے اندر کوئی بھی یہ اس طرح کے پرابلمز نہیں ہیں، وہ ریڈنگ کے یعنی ڈسلیکسیا، رائٹنگ کے یعنی گرافیا، اسی طرح اسپیکنگ کے یعنی ڈس آردریا یہ بھی نہیں ہے، اسی طرح آڈیٹری ڈس آرڈر بھی نہیں ہے، اسٹٹرنگ بھی نہیں ہے. لیکن اس کو کسی بھی وجہ سے کوئی انوائرمنٹ کا کوئی ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ اپسیٹ ہے، تو یہ اس کی ایموشنل ڈسٹربنس ہوگی. ان ایبلٹی ٹو لرن دیٹ کین ناٹ بی ایکسپلین ود انٹلیکچوئل، سینسری اور ادر ہیلتھ فیکٹر. یہ جو اوپر ہم نے فیکٹر ان میں سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ بچہ ڈسٹرب ہے. ایموشنلی ڈسٹرب چائلڈ از ڈپریسڈ، ان ایبل ٹو بلڈ انٹرپرسنل ریلیشن شپ. اس کے بعد ہے اسپیچ لینگویج امپیئرمنٹ. اس میں کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہوتے ہیں، اسٹٹرنگ ہے، امپیئرڈ آرٹیکولیشن ہے، اسی طرح وائس امپیئرمنٹ ہے. یہ بھی ایک جو ہے وہ اسپیکنگ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں کہ وہ اچھی طرح کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا، اور اس کی جو جب وہ بولتا ہے تو توتلا پن بھی ہے. آٹزم اور آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، کمپلیکس ڈیولپمنٹل برین ڈسیبلٹی اپیئرز ڈیورنگ دا فرسٹ 3 years. It is difficulty in social interaction, verbal and non-verbal communication. اشاروں کو نہیں سمجھ پاتا، وربل کمیونیکیشن کی انڈرسٹینڈنگ اس کو نہیں ہوتی، اور لوگوں کے ساتھ جو گھلنا ملنا ہے وہ بھی اس میں نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو بہت اس کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں دوسروں کے ساتھ لنک ہونا، انگیج ہونا. دین آتا ہے سیریبرل پال سے امپیئرڈ مسل کنٹرول. ایک انڈیویجول کا اپنے مسلز پہ کنٹرول نہیں ہوتا، چیز ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو وہ اس کو پکڑ نہیں پاتا. اس کے ساتھ ساتھ لینگویج اینڈ اسپیچ ڈس آرڈر، اور بولنے میں اسی طرح، اور زبان کے سیکھنے میں اور استعمال کرنے میں اس کو کسی بھی لینگویج کے اس کو یہ بھی پرابلم ہوتے ہیں. سیریبرل پال سے ایک امپورٹنٹ ہے، اس سے ریلیٹڈ MCQ آ سکتا ہے. تو یہ ہوتی ہے بیفور، ڈیورنگ اور آفٹر برتھ. بچے کی پیدائش سے پہلے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو ڈیورنگ برتھ بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے، اور آفٹر برتھ بھی یہ آ سکتا ہے. اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ADHD. بچہ فوکس نہیں کر پاتا، وہ کوشش کرتا ہے توجہ کرنے کی، لیکن اس پہ چیز کے اوپر وہ فوکس نہیں کر پاتا، تو اس کو ADHD کہا جاتا ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. ایسپرجر سنڈروم پروگریسو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. ڈیولپمنٹل جو بیسک سکلز ہیں جیسے کہ کمیونیکیشن ہے، تو ان میں ڈیلے ہوتا ہے، یعنی بچہ دیر سے چیزیں سیکھتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے بچے کو. ڈیلے ان ڈیولپمنٹ آف بیسک سکلز لائک کمیونیکیشن. اذان ہو جائے، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا.
دین ہے اسپیشل ایجوکیشن سروسز. کون کون سی سروسز اسپیشل ایجوکیشن میں دی جاتی ہیں؟ دیز سروسز انکلوڈ تھراپی، کاؤنسلنگ، اڈاپٹیو اکوپمنٹس، ٹرانسپورٹیشن، اکوموڈیشن اینڈ ماڈیفیکیشن. کاؤنسلنگ سب سے پہلے تھراپی ہے کہ کوئی جو مائنر ایشوز ہیں تو ان کو جو جیسے اس کو سمجھ لیں کہ علاج معالجہ سے ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے تاکہ کوئی بولنے میں، سننے میں، لکھنے میں کوئی جو ایشوز آتے ہیں تو ان کو کیسے جو ہے میڈیکلی ٹھیک کیا جائے. یہ تھراپی یہ دی جاتی ہے سروس. دین ہے کاؤنسلنگ. کوئی ایموشنلی بچے ڈسٹرب ہیں، سلو لرنر ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اڈاپٹیو اکوپمنٹس، وہ اکوپمنٹس جو لسننگ میں، اسپیکنگ میں، بولنے میں بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یہ آگے جا کے ہم کچھ پڑھیں گے بھی، تو ان کو اڈاپٹیو اکوپمنٹس کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹرانسپورٹیشن. ان بچوں کو ٹرانسپورٹیشن کی فیسیلیٹیز، ویل چیئرز ایٹسیٹرا، پک اینڈ ڈراپ سروس یہ بھی دی جاتی ہے. اکوموڈیشن ان کو دی جاتی ہے بچوں کو. اور اس کے بعد ان کی جو ماڈیفیکیشن ہے، جو ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو ماڈیفائی کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو ہیں، ایکوپمنٹس جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. اسسٹیو ٹیکنالوجی، services and equipments that enhance the ability of student with special needs. یعنی وہ تمام ٹیکنالوجی یا اسسٹنٹس جو ان بچوں کو دی جاتی ہے، وہ سروسز یا وہ اکوپمنٹس مثلا سننے سے ریلیٹڈ ہیں، بولنے سے ریلیٹڈ ہیں، ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کو دی جاتی ہے جس سے ان کی جو نیڈز ہیں ان کو کسی حد تک ایڈریس کیا جاتا ہے. تو اس کو اسسٹیو ٹیکنالوجی، یعنی وہ اوورال ہم کہتے ہیں کہ تمام سروسز یا ایکوپمنٹس جو ان بچوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ منیمائز ہو سکیں، تو اس کو اسسٹیو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. سپلیمنٹری ایڈ اینڈ سروسز، یہ وہ ایڈز اور سروسز ہوتی ہیں جو نارمل اسکول میں بچوں کو نہیں دی جاتی. یعنی جیسے ہمارے مین اسٹریم کلاس میں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے نا ان بچوں کی جو ہیئرنگ پرابلم ہے، لسننگ پرابلم ان میں تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہ ان سے ہٹ کے ہیں، نارمل بچوں سے ہٹ کے چونکہ ہوتی ہیں. تو جن بچوں کی ڈسیبلٹیز یا پرابلمز ہوتے ہیں ان کو جو اسپیشل سروسز دی جاتی ہیں ان کو سپلیمنٹری ایڈ اینڈ سروسز کہا جاتا ہے. ایڈ اینڈ سروسز پرووائڈیڈ ان ریگولر ایجوکیشن کلاس ٹو انیبل لرنر ود ڈسیبلٹیز ٹو بی ایجوکیٹڈ ود نارمل چلڈرن. ہم نے انکلوسیو ایجوکیشن کی بات کی تھی کہ وہ بچے جن کو مائنر ڈسیبلٹیز ہیں، امپیئرمنٹس ہیں، تو ان بچوں کو نارمل کلاس میں جب نارمل بچوں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو اس کو انکلوسیو ایجوکیشن کہا جاتا ہے. یہ کیوں کہ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہر جگہ پہ اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے موجود نہیں ہیں. اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ہوتا ہے، اسی طرح تحصیل لیول پہ ادارے ہوتے ہیں. تو اب ایک تحصیل میں صرف ایک ادارہ ہے تو مشکل ہوتا ہے کہ دور دراز سے بچوں کو جو ہے ان اداروں میں لایا جائے. لوگ اس لیے پڑھاتے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے جو ہے یونیسکو وہ فوکس کر رہی ہے انکلوسیو ایجوکیشن کے کانسیپٹ پہ کہ آپ مین اسٹریم کلاس میں ان بچوں کو نارمل بچوں کے ساتھ پڑھائیں اور ان کو سپلیمنٹری ایڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کریں. تو نارمل کلاس میں جو بچے ہمارے پڑھیں گے تو ان کے لیے جو اسپیشل سروسز ہوں گی ان کو سپلیمنٹری ایڈ اینڈ سروسز کہا جاتا ہے. اورینٹیشن اینڈ موبلٹی سروسز، وہ بچے جو بلائنڈ ہوتے ہیں، ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں، ان کی دیکھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں اس کو اورینٹیشن اینڈ موبلٹی سروسز کہا جاتا ہے. اسپیچ تھراپی، جن کو اسپیچ کا بولنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی جو ہے ان کو اسپیچ تھراپی سے ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. پروسیس آف ریمیڈیشن آف اسپیچ، یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہوتی ہے اور اسمال گروپ بیسس پہ بھی ہوتی ہے. یعنی ریلیٹڈ جو پرابلمز ہوتے ہیں تو ان کا ایک گروپ بنا کے چھوٹا سا پھر ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. وہ جو تھراپسٹ ہوتا ہے اس کو، یعنی جو تھراپی کرتا ہے اسپیچ تھراپی، اس کو اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اکوموڈیشن، چینجز دیٹ الاؤ این انڈیویجول ود ڈسیبلٹی ٹو پارٹیسپیٹ فلی ان این ایکٹیویٹی لائک ایکسٹینڈیڈ کلاس ٹائم، ڈفرینٹ ٹیسٹ فارمیٹ، چینجز ان کلاس روم. تو وہ چینجز جو ایک انڈیویجول کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اپنی جو ڈسیبلٹی ہے تو اس کے ساتھ کسی بھی ٹاسک کو مکمل طور پر اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرے اور اس کو پرفارم بھی کر لے. اس کو اکوموڈیشن کہا جاتا ہے. یعنی ایک انڈیویجول کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے اب یہاں پہ کسی بھی سچویشن میں، نئی سچویشن میں، یا جس سے ریلیٹڈ اس کو کچھ ڈسیبلٹی ہے لیکن وہ ٹاسک پرفارم کر رہا ہے. مثلا ایکسٹینڈڈ کلاس ٹائم ہے، ڈفرینٹ ٹیسٹ فارمیٹ ہیں. اب
کلاس ٹائم ان کے لیے اسپیشل بچوں کے لیے فرض کریں 4 گھنٹے ہے، تو اگر اس بچے کا جو کلاس ٹائم ہے وہ نارمل بچوں کے ساتھ 6 گھنٹے کر دیا جائے. ٹیسٹ فارمیٹ اس کا الگ تھا لیکن نارمل بچوں کا الگ تھا، تو اس کو بھی نارمل بچوں والا دیا جائے. ٹھیک ہے. چینجز ان کلاس روم کے سیٹنگ پلان میں، اسی طرح جو اس کی ہے ٹیچنگ میتھوڈالوجیز ہیں، تو یہ تبدیلیاں اگر کی جائیں تو وہ بچہ ایڈجسٹ ہو جائے اس سچویشن میں، اس کو اکوموڈیشن کہا جاتا ہے. انڈیویجولائز روم وہ ایک اسپیشل کمرہ جہاں پہ ایک بچہ پورا دن یا دن کا کچھ حصہ جو سپلیمنٹل ہیلپ لیتا ہے اپنے ٹیچر سے اسپیشل ایجوکیشن میں، اس کو انڈیویجولائز روم کہا جاتا ہے. بیہیویئر موڈیفیکیشن پلان، جیسے ہم اپنا پلان تیار کرتے ہیں کہ اچھا میں یہ ایسے کروں گا، بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے میں نے، پھر اتنی میں نے سیونگ کرنی ہے، سیونگ سے میں نے پلاٹ لینا ہے، پلاٹ کے بعد میں گھر بنواؤں گی یا گھر بناؤں گا، پھر میں گاڑی لوں گا، یہ وہ، اور بندہ ویسے ہی اینڈ ہو جاتا ہے یہ پلاننگ کرتے کرتے. اسی طرح بیہیویئر موڈیفیکیشن ہمارا پلان ہوتا ہے کہ ایک ریٹن فارم میں کہ یہ بچے کا ایشو ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کی ریزنز ہیں، ان کو اس طرح سے ہم نے موڈیفائی کرنا ہے یا چینج کرنا ہے، تو اس کو بیہیویئر موڈیفیکیشن پلان کہا جاتا ہے. ریٹن پلان یوز ٹو ایڈریس دا پرابلمز بیہیویئر دیٹ انکلوڈ پازیٹیو بیہیویئر انٹرونشن اسٹریٹجیز اینڈ سپورٹ. کیا اس کا پرابلم ہے، اس کو کیسے ہم انٹروین کریں گے، کیسے سپورٹ کریں گے، کون سی اسٹریٹجیز اپنائیں گے، تو یہ بیہیویئر موڈیفیکیشن پلان کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے ڈیزائن انسٹرکشن، وہ انسٹرکشن جو نارمل کلاس میں نہیں دی جاتی لیکن اسپیشل بچوں کو دی جاتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیزائن انسٹرکشن کہتے ہیں. انسٹرکشن اینڈ سروسز ناٹ پرووائڈیڈ نارملی ان ریگولر کلاس انکلوڈ پریکٹس لائک اسپیچ تھراپی، اڈاپٹیو فزیکل ایجوکیشن. تو یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو اسپیشل بچوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کو ڈیزائن انسٹرکشن کہا جاتا ہے. دین ہے ارلی انٹرونشن پروگرام، وہ بچے جن کی ڈیولپمنٹ ڈیلے ہوتی ہے، یعنی جن کے باڈی پارٹس وہ فلی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے ان کی برتھ کے بعد. کچھ بچے جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں، وہ 9 ماہ کے بجائے 7 ماہ 7.5 ماہ، یعنی 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو ان کی قبل برتھ ہے وہ ہو جاتی ہے. تو ان بچوں کے لیے یہ انٹرونشن پروگرام ہوتے ہیں اور یہ 35 منتھ تک چلتے ہیں، یعنی پہلے جو 35 منتھ ہیں برتھ کے بعد یہ ٹریٹمنٹس ان کی چلتی ہیں، تو ان کو ارلی انٹرونشن پروگرام کہا جاتا ہے. پروگرام فار ڈیولپمنٹلی ڈیلیڈ انفینٹس اور ٹوٹلرز اٹ ریمینڈ کنٹینیوڈ اپ ٹو 35 منتھس. اس کے بعد ایکسٹینڈڈ اسکول ایئرس. اب جیسے یونیورسٹیز میں ہمارے ہاں ایسے ہوتا تھا کہ کسی کا اگر کوئی سبجیکٹ رہ جاتا تھا تو وہ پھر جو ہے وہ سمر میں جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ یونیورسٹی ایک سمیسٹر آفر کرتی تھی، تو اس کو ہم جو ہے وہ سمر سمیسٹر کہتے تھے. تو اسی طرح جیسے سمر ویکیشنز ہماری ہوتی ہیں تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سمر سیشن لگایا جاتے ہیں اسکولز میں بھی. تو ایکسٹینڈڈ اسکول ایئر، سمر اسکول بھی اس کو کہا جاتا ہے، فار اسٹوڈنٹ ہو نیڈ سروسز ان ایکسیس دین ریگولر ایئر. ایک تعلیمی سال کے سے بھی ایکسٹرا اگر کسی کو جو ہے سپورٹ چاہیے، سروسز چاہیے، تو اس کو ایکسٹینڈڈ اسکول ایئر کہا جاتا ہے. یہ موسٹلی سمر میں، یعنی باقی بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس ڈیوریشن میں ان بچوں کو اسسٹ یا سپورٹ کیا جاتا ہے. اسکول سائیکالوجسٹ یہ اسسٹنٹس پرووائڈ کرتا ہے جو اسپیشل نیڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیملیز کو، اور جو باقی ٹیچرز ہیں ان کو. انکلوسیو ایجوکیشن یہ میں نے بتا دیا کہ جو اسپیشل نیڈ کے بچے ہیں ان کو ریگولر کلاس میں جب پڑھایا جاتا ہے تو اس میں یاد رکھیے گا کہ کچھ بکس میں آپ کو صرف اسپیشل اسٹوڈنٹ ملیں گے اور کچھ بکس میں آپ کو مائنورٹی اسٹوڈنٹ بھی ملیں گے. تو جو یونیسکو ہے اس کا فوکس دونوں کے اوپر ہے. انکلوسیو ایجوکیشن کی ڈیفینیشن آپ سے انٹرویو میں لازمی پوچھی جائے گی، سب سے نہیں، رینڈملی کسی سے بھی پوچھی جا سکتی ہے. تو چونکہ یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے تو اس پہ پوچھا جاتا ہے، آپ اس بار بھی پوچھا گیا، تو اس میں یہ دونوں کیٹیگریز آپ نے شامل کرنی ہے اپنی ڈیفینیشن میں، اسپیشل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کے اسٹوڈنٹ بھی. اب اسٹیپس فار انڈیویجولائز ایجوکیشن پروگرام، وہ جو ایک بچے کو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ اسپیشل ہے یا نہیں ہے. انڈیویجولائز ایجوکیشن پروگرام ٹو میٹ یونیک نیڈز آف دا چائلڈ. اس کے 7 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے پری ریفرل. اب ایک بچے کا کوئی مسئلہ ہے تو جو اسپیشل ایجوکیشن کے سائیکالوجسٹ ہیں، ٹیچر ہیں اور بچے کے پیرنٹ، یہ مل بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ بچہ اسپیشل ہے، اس کو اسپیشل ایجوکیشن میں تعلیم دینی چاہیے، یا یہ نارمل بچوں کے ساتھ جو ہے انکلوسیو ایجوکیشن میں چل سکتا ہے. تو اس کو پری ریفرل کہا جاتا ہے. اس کو ریفر نہیں کیا جاتا ابھی اسکول اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے کو. بیفور اینی فارمل ریفرل ٹو اسپیشل ایجوکیشن از میڈ، ٹیچر اینڈ فیملی ممبرز ورک ٹوگیدر ٹو سی ویدر دا ایجوکیشنل اور بیہیویئرل ڈیفیکلٹیز کین بی ریزالوڈ ان دا جنرل ایجوکیشن کلاس روم اور ایٹ ہوم.
یعنی یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اسپیشل ایجوکیشن بھیجنے کے بجائے ہم جو ہے وہ انکلوسیو ایجوکیشن میں یعنی نارمل بچوں کے ساتھ ہی قریبی اسکول میں بھیج دیں یا گھر پہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس کو پری ریفرل کہا جائے گا. دوسرے سٹیپ میں اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سلوشن نہیں نظر آتا کہ یہ بچہ نارمل اسکول میں بھی نہیں پڑھ سکے گا, گھر پہ بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, تو دین سٹیپ آتا ہے ریفرل. اف پری ریفرل انٹرونشن آر انسکسیزفل, یہ سکسیزفل نہیں رہتی ہیں کہ بھائی یہ نہیں پڑھ سکتا, تو پھر کیا جاتا ہے, ایک بچے کو اسپیشل ایجوکیشن سروسز کے لیے ریفر کر دیا جاتا ہے. ریفرنس کین کم فرام مینی ڈفرینٹ سورسز, کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے جو اوپر ہم نے اتنی ساری ڈسکس کی ہیں. لرننگ, اچھا یہ ایک انٹرویو میں کویسچن پوچھا گیا تھا, میرے مائنڈ سے نکل گیا, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. لرننگ ڈیفیکلٹیز کا دوسرا نام لرننگ لمٹس بھی ہے, لمٹس آف لرننگ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس دفعہ انٹرویو میں کافی سارے اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا, اور چونکہ یہ پھر کچھ نے مجھ سے بھی پوچھا تھا, فیمیل نے, جب ان کے انٹرویوز ہو رہے تھے تو میں نے انہیں بتایا تھا لرننگ ڈیفیکلٹیز سے مراد لمٹس آف لرننگ یا لرننگ ڈیفیکلٹیز ایک ہی بات ہے. تو یہ ایشوز ہوتے ہیں بچے کو لرننگ میں, سننے میں, دیکھنے میں, پڑھنے میں, لکھنے میں, بولنے میں, تو ان سب کو جو ہے وہ لرننگ لمٹس کہا جاتا ہے یا لمٹس آف لرننگ. دوسرا, اب ریفر کر دیا گیا اسپیشل ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے جی, یہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا گھر میں یا نارمل اسکول میں, پھر اس کو ریفر کر دیا گیا. پھر کیا ہوگا, آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ڈسیبلٹی ہے اس بچے کو, مطلب ان ڈیپتھ اب اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اس کے پرابلم کو. پروسیس از ٹو ڈیٹرمائن ویدر اے چائلڈ ہیز ڈسیبلٹی, whether special education is required and what types of services are needed. تو اس میں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. دین آتا ہے ایلیجیبلٹی. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاں اس کی یہ میجر اس کا ایشو ہے, یہ بچہ واقعی ایلیجیبل ہے اسپیشل ایجوکیشن سروسز کے لیے, ٹھیک ہے, اس کو یہ سروس پرووائڈ کی جائیں. آئیڈینٹیفائی چلڈرن ہو ایکچولی ہیو اے ڈسیبلٹی اینڈ کوالیفائی فار اسپیشل ایجوکیشن سروس. تو آئیڈینٹیفیکیشن ہونے کے بعد اس کو ایلیجیبل قرار دیا جاتا ہے. دین ڈیولپمنٹ آف انڈیویجولائز ایجوکیشن پروگرام. اب اس بچے کے لیے, اب جیسے میں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ کلاس میں 10 بچے ہیں تو اتنی زیادہ ویسے اسٹرینتھ نہیں ہوتی. میں بکھر کا جو مین ادارہ ہے وہاں پہ گیا تھا, ہر کلاس میں میکسیمم جو ہے 10 سے 12 بچے تھے. تو انڈیویجولائز ایجوکیشن پروگرام سے کیا مراد ہے, آئی ای پی, یہ شاید ہم نے پہلے کہیں پڑھا تھا, یاد رکھیے گا, یہ اسپیشل ایجوکیشن کی اپروچ ہے آئی ای پی. یہ ان بچوں کے لیے ہے, کلاس میں 10 بچے ہیں, ہر بچے کا اپنا مسئلہ ہے, تو ہر بچے کے لیے الگ سے پلان تیار کیا جائے گا, ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ آف انڈیویجولائز ایجوکیشنل پلان, یہ 5واں سٹیپ ہے. ٹو آئیڈینٹیفائی ریسورسز نیڈڈ فار دیٹ چائلڈ ٹو ایکسیس ٹو دا جنرل ایجوکیشن کریکولم, کہ کیسے ہم اس بچے کو جو جنرل ایجوکیشن کا کریکولم ہے وہ کیسے پڑھائیں, کون کون سے ریسورسز یوز کریں, کون کون سی یہ اسٹریٹجیز اپنائیں گے. دین امپلیمنٹیشن آف دا آئی ای پی, تو آئی ای پی کی جو ہے پھر امپلیمنٹیشن ہوگی. اور لاسٹ ون ایویلویشن اینڈ ریویوز, پھر اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا اور ریویو کیا جائے گا. جو ری ایویلویشن ہے یہ کی جاتی ہے ہر 3 سال کے بعد, جو ہم نے پلان تیار کیا کیا وہ فنکشنل ہے, کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہ ایویلویشن اینڈ ریویوز ہیں. تو یہ اسٹیپس ہوتے ہیں 7 اسٹیپس. اس کے بعد کچھ ایبریویشنز ہیں. آئی ڈی ای اے انڈیویجول ود ڈسیبلٹی ایجوکیشن ایکٹ, ایف بی اے فنکشنل بیہیویئر انالیسز, AR annual review, BIP behavior intervention plan, FBA functional behavior assessment, ABA applied behavior analysis, ID intellectual disability, SLD specific learning disability, OI orthopedic impairment, CBM curriculum based measurement, اس کے بعد DB deaf blindness, FBA functional behavior analysis, functional بیہیویئر انالیسز, یہ اوپر بھی آیا ہے شاید, SLD اسپیسیفک لرننگ ڈسیبلٹی. دین ہے کمپیریٹیو ایجوکیشن. جی پڑھ لیں تھوڑا سا کمپیریٹیو ایجوکیشن کو. نو سر آج نہیں, کافی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, یہاں تک اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو یہ ویسے میری کوشش تھی کہ اس کو 3 دن میں ختم کریں گے, تو انشاءاللہ چلیں کل اس کو کوشش کریں گے کہ ذرا تھوڑا ٹائم زیادہ لگا کے نا اس کو جی سر ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں تک کسی کا کوئی سوال, کوئی کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سر ٹیچنگ پروفیشن ہے یا آکوپیشن ہے؟ ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے.